وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ دیش اور دنیا کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24۔ اس سے پہلے جو شاہزادہ شاہ پہلوی جو وہاں پر حاکم تھا، وہ بالکل امریکہ کا پٹھو اور امریکہ کے ذریعے اس کو بٹھایا گیا تھا، اور پوری اسرائیل اس کو وہ مدد کرتا تھا۔ پورا عرب ملک جو تھے وہ اسرائیل کا بائیکاٹ اس زمانے میں کیے ہوئے تھے، لیکن سب سے زیادہ مدد جو جاتی تھی وہ ایران سے جاتی تھی۔ سب نے تیل بند کر دیا تھا، ایران کا سارا تیل جاتا تھا اسرائیل۔ اس کا مطلب اسرائیل سے بھی پورا گٹھ بندھن تھا اس کا، اور امریکہ کا تو پٹھو ہی تھا، تو غلام ہی تھا۔ اور اس کے بعد جو یہ انقلاب اسلامی ایران آیا اور اس پہ اس کو شکست ہوئی، اس کو بھاگنا پڑا، تب سے امریکہ بھی دشمن ہے ایران کا، اور اسرائیل بھی دشمن ہے، کیونکہ اسرائیل سے بائیکاٹ ہے۔ امریکہ جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس کو بہت بڑا اس کا صدمہ پہنچائے گا، اس کا ایک مہرا جو بیٹھا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ تب سے بھرپور کوشش اس کی یہی رہی ہے امریکہ اسرائیل کی، اور جو اس کے ہمنوا ملک ہے، کہ یہ انقلاب اسلامی ایران ختم ہو جائے۔ اور کئی مرتبہ انہوں نے بغاوتیں بھی کروانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیشہ ناکام رہا۔ جو بنیادی بات جو وہاں شروع میں جو پروٹیسٹ ہوئے، جو بالکل پیسفل تھے، اور اس کو ایرانی حکومت نے بھی اجازت دی تھی ان کی کہ آپ اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، تو وہ مہنگائی کے اوپر تھے، اور خاص طور سے جو ان کی کرنسی قیمت جو گری اس پر تھے۔ کہ اب بنیادی سوال یہ ہوتا ہے، یہ مہنگائی کا سبب کیا ہے؟ یا جو وہاں کی جو کرنسی گری اس کا سبب کیا؟ اس کا سبب ہے یہ بائیکاٹ، جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، جو سینکشن لگائے گئے ہیں کہ تیل نہ خریدے، کوئی سامان نہ خریدے، کوئی تعلقات نہ رکھے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ تو اس مہنگائی کی اور یا جو کرنسی گری، اس کی ذمہ داری حکومت ایران کی نہیں ہے۔ یہ تو باہر کے جو بدماش ملک ہے وہ پابندی لگائے ہوئے ہیں۔ آج پابندی ہٹ جائے، آج بہتر سے بہتر حالات وہاں پر ہو جائے، بلکہ دنیا کا سب سے بہتر ملک ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایران ترقی کرے، نہیں چاہتے کہ وہ آگے بڑھے، نہیں چاہتے کہ وہاں کی پبلک پریشان رہے۔ جو پریشانی ہے وہ ان ملکوں کی وجہ سے ہے جو اس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، امریکہ کی وجہ سے، یورپ کے جو ملک بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی ٹیرف لگائے ہوئے کہ جو بھی ایران کو سامان دے گا اس کو 25% ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ اب اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ اور مہنگائی بڑھے گی۔ یہ نہیں سوچ رہی پبلک کہ یہ ٹیرف جو بڑھا ہے کہ امریکہ دوستی کر رہا ہے وہاں کے عوام کے ساتھ، دشمنی۔ حکومت کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جب وہاں عوام کا نقصان ہوگا جو مہنگائی بڑھے گی، اور چیزوں پہ گرانی پہ اضافہ ہوگا، اور چیزوں کی قیمتیں اور بڑھے گی۔ ٹیرف سے لگا دیا کیونکہ ظاہر دوسری گورنمنٹ ہے اس کو وصولیں گی ایرانی گورنمنٹ سے، تو خود بخود سامان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ تو یہ پبلک وہاں کیوں نہیں سوچ رہی؟ یہاں یہ میڈیا کیوں نہیں بات کر رہا ہے کہ جو بنیاد وہاں پر کہا جاتا ہے کہ سب پروٹیسٹ ہو رہے اور مہنگائی خلاف، تو مہنگائی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ خود دوسرے ملک ہے، جو دشمن ملک ہے وہی بنیاد ہے۔ یہ آج بائیکاٹ ختم ہو جائے، آج مہنگائی ختم ہو جائے ہمارا۔ اور ہاں دوسری چیز یہ کہ صاحب ایٹم بم بنا رہے ہیں، اس لیے ہمارے سینکشنز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس نے ایٹم بم بنایا تھا اس پر آپ نے کون سے سینکشن لگائے؟ اسرائیل نے ایٹم بم اتنے بنا دی، کون سا اس پر سینکشن؟ اس کو پوری مدد کی جا رہی۔ ارے ہمارا ملک پاکستان، جو ہمارے ملک کے خلاف پاکستان نے کم از کم 3 مرتبہ حملے کیے، ہندوستان پر 3 مرتبہ حملے کیے پاکستان نے، تو اس نے ایٹم بم بنا لیا، اس پر کوئی سینکشن نہیں ہے، کوئی سینکشن نہیں۔ اگر ہمارے ملک نے بنایا ہے تو وہ سارے اپنے ڈیفینس میں بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ تو سوال اب یہ ہوتا ہے کہ ایران، اب اس میں نے بات کہی تھی کہ ایران کے ملک نے آج تک کسی پر حملہ نہیں کیا۔ پوری ہسٹری ایران کی آپ دیکھ لیجیے، کبھی ایران نے کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا ہی نہیں، جبکہ ہمیشہ ایران پر حملہ ہوا ہے۔ روس کے زمانے میں ایران پر حملہ ہوا، روس نے ایران پر حملہ کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عراق میں صدام حسین نے حملہ کیا، اس کے بعد کتنی مرتبہ اسرائیل کا حملہ ہوا، امریکہ کا حملہ ہوا، اور ایران نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا۔ تو اس کے اوپر آپ یہ سینکشن لگائے ہوئے، اور جبکہ وہ ٹریٹی ہے اس کو بم بنانے کے بعد جو دستخطیں کی کہ ہم نہیں بنائیں گے، اس میں ایران کا نام شامل ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم جو ہے وہ پیسفل پرپز کے لیے تمام یہ ایٹمک پاور جو استعمال کریں گے، بجلی کے لیے استعمال کریں گے، دوسرے کاموں کے لیے۔ اس کے بعد زبردستی آپ الزام لگا رہے ہیں وہ ایٹم بنا رہا ہے، جو بنا رہا ہے اس پر سینکشن، اور جنہیں بنا لیے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں، ان پر کوئی۔ اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم اور دنیا کا اور کیا ہو سکتا ہے جو ایران کے ساتھ کیا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسلامی ملک ہے وہ۔
اور صرف جاتے کسی کا غلام نہیں ہے وہ. آج سعودی عرب غلام ہے, دیکھیے کتنی اس کے مدد کی جا رہی ہے. آج اردن غلام ہے پورا. آج ترکیہ جو غلام ہے, پاکستان غلام ہے, سب غلام ملک ہیں. یہ غلام سلیوز ہے, یہ سب یہ سلیوز ہے, مسلمان نہیں ہے, سلیوز ہے. ایک اکیلا ملک ہے جو سب سے لڑ رہا ہے, جو امریکہ سے مقابلہ کر رہا ہے, جو اسرائیل سے مقابلہ کر رہا ہے. اور فلسطینیوں کا اکیلا حامی پوری دنیا میں ایران ہے. اور جو اس کے حامی ملک ہے جیسے یمن ہے, لبنان ہے, جو اس کے ساتھی ملک ہے وہ. تو یہ سب سے بڑی دشمنی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی پٹھو اپنا بیٹھ جائے. رضا شاہ پہلوی پورا خاندان غلام, امریکہ کا غلام پٹھو. اور ایرانی عوام جو بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سب نہیں کر رہے ہیں, کچھ پرسنٹ ہے جو کر رہے ہیں پروٹیسٹ, لیکن وہ پیسفل تھا. انہی نے جا کے اس کو خراب کیا, ان کے ایجنٹوں نے جا کے اس کو خراب کیا, اور گولیاں باقاعدہ چلائی گئی. ابھی ایران میں اندر سفیر بلائے گئے تھے یورپ کے ملکوں کو, ان کو دکھایا گیا کہ دیکھیے ان کو آپ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ گولیاں برسا رہے ہیں سیکورٹی فورس کے, ایٹومک ویپنز کے پاس ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل کا جو نقشہ ہے گریٹر اسرائیل کا, وہ اس میں ایران آدھا شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر رضا شاہ پہلوی آ گیا, یہ اس کے اولاد آ گئی, تو آدھا ایران گیا. تو یہ وہاں کے جو پبلک جو داخلگی کر رہی ہے, جس میں کچھ لوگ شامل, سبھی شامل ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دشمن ہے, ہمارے دوست نہیں ہے. رضا شاہ پہلوی ایران کا دشمن ہے, امریکہ کا پٹھو, اور امریکہ سب سے بڑا ایران کا دشمن ہے. اسرائیل کا جھنڈا لیے ہوئے پروٹیسٹ ہو رہا ہے بعض جگہوں کے اوپر. مجھے یہ بتائیے, اسرائیل ایران کا دشمن وہ جو حملہ کر چکا ہے. آج کوئی مسلمان پاکستانی جھنڈا لے لے ہندوستان میں, کیا اس کا حاصل کیا جاتا ہے؟ آئیے چین کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں یہاں سے پروٹیسٹ کرنے اپنے لیے, اپنے کھانے کے لیے پروٹیسٹ کیا, اور چین کا جھنڈا لے لیجیے. دیکھیے کھانا دیکھا جائے گا, پینا دیکھا جائے گا, مار لاٹھی ہو کے بچھا دیں گے. تو یہ وہاں والا اسرائیل کا جھنڈا لیے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ اصل بنیاد کیا ہے. اس کے بعد ابھی تو مظاہرے ہوئے, اس سے اندازہ ہوا کہ وہاں کی پبلک جو ہے وہ رہبر کے ساتھ ہے, آیت اللہ خامنئی کے ساتھ ہے. اور یہ چند بہکے ہوئے لوگ نوجوان ہیں, اس میں زیادہ نوجوان ہیں جن کو بہکایا گیا. عام طور سے جو ہے 15 سے لے کے 25 سال تک کے نوجوان کو بہکا کے اس طرح سے اسٹریٹ پہ لایا گیا, جس کی جانیں انہیں لی, اور خود ہی فائرنگ کی انہیں, اور خود ہی ان لوگوں کو مارا بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے سامنے آنا چاہیے. یہاں کا میڈیا جو ہے بکاؤ میڈیا انڈیا کا, یہاں جو پٹھو ہے, یہاں فنڈنگ ساری جو اکثر جو میڈیا ہے اس کی اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے, اس کی جو ہے امریکہ سے فنڈنگ ہوتی ہے. لہٰذا وہ اپنے جو آقا ہیں وہ انہیں کی گا رہے ہوں, سچائی نہیں. اور ابھی میں ایک ٹی وی دیکھ رہا تھا, اس میں انہیں بتایا کہ تو ایک سگریٹ نہیں جلا رہی ہے, انہیں بتایا وہ کینیڈا کی عورت ہے اور جیوز ہے. ہم نہیں کہہ رہے, ایرانی نہیں کہہ رہے, یہاں کا ایک ٹی وی کہہ رہے مجبور ہو گیا کہ وہ یہودی عورت ہے کینیڈا کی جو جلا رہی ہے, اس کی کوئی ایرانی عورت نہیں ہے. تو اس طرح اور اس طرح سے جیسے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ایران کے خلاف وہ بھڑکایا جا رہا ہے. وہی کام ہے جو عراق کے لیے امریکہ نے کیا تھا, کہ وہاں ایسے بم موجود ہیں کہ جو دنیا میں تباہ کر سکتے ہیں. جو حملہ کیا تباہ کچھ نہیں نکلا. تو وہی چیزیں ایران کے لیے بھی کی جا رہی ہیں. لہٰذا دنیا کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے, اور ہم ہندوستان سے کہیں گے کہ وہ امریکہ سے خطرناک کوئی دوست, امریکہ سے زیادہ غدار کوئی دوست نہیں ہے. لہٰذا اس کی دوستی چھوڑ کر وہ جو اپنے جو عرب ملک صحیح ہے اس کی دوستی اختیار کرے, جو ایران ہے اس کی دوستی اختیار کرے. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.